اب منکرین حدیث مسلم سے حدیث لے کے آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قرآن کے سوا جو کچھ لکھا ہے میری طرف سے اس کو مٹا دو. تو کہتے ہیں دیکھیں حدیث لکھنے کی ممانعت ہے. حدیث لکھنے کی ممانعت ہمیں حدیث سے دکھا رہے ہیں. آپ بھی اپنی عقل استعمال کریں کہ تم تو مسلم شریف کو مانتے ہی نہیں ہو, تو اس سے ہمیں یہ روایت کیوں پیش کر رہے ہو؟ اور اگر ہمیں پیش کرو گے تو ہم بخاری مسلم سے تمہیں حدیث لکھوانی والی حدیثیں بھی بتائیں گے, اس سے پھر بھاگنا نہیں ہے. اور اس کا جواب ہم بخاری مسلم سے تمہیں دیں گے کہ جب کثرت سے قرآن نازل ہو رہا تھا, صحابہ کرام حضور کی ہر بات لکھا کرتے تھے, تو حضور علیہ السلام نے شروع میں پابندی لگانے کی, جس طرح گورنمنٹ بھی بعض کا دفعہ 144 نافذ کر دیتی ہے نا, کہ ابھی کریٹیکل سچویشن ہے, کوئی بندہ کوئی پبلک گیدرنگ پارٹ سے زیادہ نہیں کرے گا, پھر وہ کھول دی جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا ہر بندہ آگے نوٹس بنائی جا رہا ہے, پھر میں کوئی نہیں لکھے گا, اور اگر کسی نے لکھا ہے مٹاؤ انہوں, کیونکہ تسی آیت اور حدیث مکس کر دو گے. لکھو اس سے جس کو میں نوٹس لکھوا رہا ہوں. ایک بندہ سامنے بیٹھ کے نوٹس لکھ رہا ہے, وہ تو حضور کی ہر بات کو قرآن سمجھ کے لکھ رہا ہے. حضور رسپانسبل اس کاتب وحی کے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھ یہ قرآن ہے, اور باقیوں نے جو خود نوٹس بنائے حضور کہتے ہیں چھوڑ دو یار. جس طرح ہم یہاں کہتے ہیں یار ڈیلیٹ کر دو یہ کلپ بیچ میں سے, بیچ میں اس نے بندے نے بیچ میں ایک پاک چھوڑ دی ہے, یہ نہ ہو کہ یہ ویڈیو کا حصہ بن جائے. یہ کام نہیں کرنا. لہٰذا آپ نے ہم سے ہی پوچھنا ہے نا, ہمارا مقدمہ ہمارے خلاف جب آپ پیش کریں گے تو سرکار اس کا جواب بھی تو ہم سے لینا ہے نا. آپ کی مرضی کا جواب تو نہیں ہم نے ماننا, ہم اسی سے ہی دکھائیں گے. امام بخاری نے باقاعدہ کتاب العلم میں ہیڈنگ مان دی ہے کہ حدیث لکھوانے کا بیان. اس میں حضرت ابو ہریرہ کا قول لے کے آئے, وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر بن عاص کو آتی ہیں, کیونکہ میں حدیثیں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھ لیتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں. اور پھر اسی کا ایک طریق, اسی کو سپورٹیو طریق ابو داؤد اور مسند احمد میں ہے. یہی عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں حضور کی ساری باتیں لکھا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ صحابہ نے کہا کہ بعض اوقات حضور غصے میں بھی ہوتے ہیں تو تم نہ لکھا کرو, تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو کچھ دنوں بعد حضور نے کہا تم لکھ کیوں نہیں رہے؟ کہ یا رسول اللہ کچھ لوگوں نے کہا تھا آپ بھی انسان ہی ہیں. تو آپ نے اپنی زبان پکڑ کے فرمایا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا, تم لکھو. تو انہوں نے پھر لکھنا شروع کر دیا. تو ہم حدیثوں سے بھی جواب دیں گے کہ کہاں حضور نے منع کیا, کہاں حضور نے لکھوایا صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح میں یہاں کوئی بات کرتا ہوں کسی معاملے میں, تو ظاہر ہے کہ وہ کسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا. آپ میری بات کو میری باتوں کی روشنی میں سمجھیں گے نا. یہ تو نہیں کریں گے کہ آپ نے جی ایک ویڈیو میں یہ کہہ دیا تھا, آپ نے تو ایک دن یہ کہا تھا, دوسرے دن یہ کہہ دیا, تو میں آپ کو بتاؤں گا اس دن میں نے یہ اس لیے کہا تھا. یعنی اب فرحان بھائی مجھے کہہ رہے ہیں جناب انہوں نے ایک بات میری پکڑ لی ہے کہ جی وہ جمعے والے دن ہم نے ایک پروگرام کیا, وہ ہم نے 1:30 سے پہلے ختم کر دیا, اور لوگ جمعہ بھی جا کے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہر اتوار کو 1:30 بجے ختم ہو سکتا ہے. علی بھائی آپ ہی لمبا کرتے ہیں. میں کہا یار یہ آپ نے تو نہیں ڈیسائیڈ کرنا, وہ تو ہم نے جب 1:30 بجے کیا تو بھائی وہ 10:30 شروع بھی کر لیا تھا. یہاں تو ریل کار 10 بجے پہنچ رہی ہوتی ہے, لوگوں کو ناشتہ کرانا ہوتا ہے, 11 سے پہلے لوگ ریڈی نہیں ہوتے. پہلے ہم اس لیے بلاتے ہیں کہ ناشتہ کریں, سکون سے فریش ہوں, واش روم یوز کریں, تب میں 11 بجے 11:15 شروع کروں. وہ جمعے والے دن ہم نے پہلے دن سے پیٹ سیاپا ڈال دیا تھا کہ بھائی 1:30 بجے ہم نے ختم کرنا ہے, لہذا 10 بجے پہنچنا بھائی. ٹھیک ہے, تو ہم نے وہ اس کو وائنڈ اپ کر لیا آلموسٹ. میں نے تو میرے 1:15 بجے اس کو تصویروں سے بھی, بلکہ 1:45 ختم کر کے 1:20 تک تصویروں سے بھی فارغ کر کے نکال دیا. تو وہ ایک اسپیشل کیس تھا. اب اس کو کوٹ کر کے کوئی ہر اتوار کو میڑا تو نہیں مار سکتا کہ وہ جمعہ پروگرام ہی تسی کیتا سی دیکھ لو. اس طرح آپ ہمارا مقدمہ ہم سے سمجھیں گے. یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, آدھی باتیں پیش کرتے ہیں, پوری بات بتاتے ہی نہیں کہ اندر کیا لکھی ہوئی ہے, اور پھر اس کے اوپر اور جی بخاری میں لکھا حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا, تو بخاری کو نہیں مانتے ہم. کیوں نہیں؟ جی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی سے تو چھینٹیں پڑیں گی, اور چھینٹیں والے پہ تو عذاب ہے. کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ یعنی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 2 لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا, ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. یہ تو بخاری میں لکھا ہوا ہے نا. قرآن سے دکھاؤ نا. پہلے پیشاب کہ ان چھینٹوں کے اوپر عذاب کی بشارت قرآن سے دکھاؤ. بخاری سے دکھا رہے ہو, پھر بخاری سے ہی سمجھو کہ نبی علیہ السلام نے ایک کوڑے کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے بلند جگہ سے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. یہ نبی علیہ السلام نے مردوں کے لیے ایک اتنی بڑی آسانی دے دی ہے کہ مرد کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے جب یہ یقین ہو کہ چھینٹے نہیں کپڑوں پہ. مقصد بیٹھ کے پیشاب کروانا نہیں ہے, مقصد پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے. آپ بیٹھ کے اگر ایسی جگہ پہ پیشاب کر رہے ہیں جہاں پہ پتھریلی زمین ہے اور پیشاب کے چھینٹے اڑیں گے, وہاں پہ بیٹھ کے پیشاب کرنا بھی منع ہے. وہاں تو پھر کھڑے ہو کے کسی جگہ پہ پیشاب کرنا چاہیے کہ چھینٹے آپ تک پہنچے نا. کوئی کھڑے ہونے میں آپ کا جسم زیادہ دور ہو جاتا ہے. تو مقصد کیا ہے؟
مقصد مسواک کرنا نہیں ہے، دانت صاف کرنا ہے۔